میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، گندم اور گنے کی قیمتوں پر جائز احتجاج کرنے والا کسان پولیس ایکشن کے دوران زخمی ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ گیا، جس پر کہا گیا کہ تحقیقات کروائی جا رہی ہیں، اس لیے قبل از وقت قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں۔ ہماری تحقیقات اور ہمارا انصاف کس سے چھپا ہوا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، سانحہ ساہیوال ہو یا کوئی بھی سانحہ ہو، حادثہ ہو، واقعہ ہو، ہماری تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں۔ کبھی کبھی گما گزرتا ہے جیسے ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں جہاں کوئی قانون نہیں، اگر ہے تو اس کی پاسداری نہیں۔ اپنی اپنی ڈفلی، اپنے اپنے راگ ہیں، اور پھر بھی ہم زندہ قوم ہیں، جبکہ زندہ قومیں اپنے قوانین اور اقدار کی پاسدار ہوا کرتی ہیں، مگر ہمارے ہاں غصہ اور قانون بڑے سیانے ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور کے سامنے دب جاتے ہیں۔ جیسا کہ نون لیگ بیانیہ جو کہ سوالیہ نشان تھا، اس کے بعد نون لیگ کا سیاسی منظر نامے پر ابھرنا اور اس کے بعد چھا جانا بھی سوالیہ نشان تھا، لیکن دیگر سوالوں کی طرح اس کا جواب بھی عوام کو نہیں مل سکا۔ ویسے عوام کو ملک مخالف بیانیوں سے اور ان تمام سیاسی شعبدہ بازیوں سے کوئی مطلب بھی نہیں، انہیں تو روٹی چاہیے جو کہ چھن چکی ہے، اس لیے آج کل وہ کسی مسیحا کی تلاش میں ہے۔ مسیحا سے مجھے جوزف اسٹالن کی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں جوزف اسٹالن ایک دفعہ پارلیمنٹ میں اپنے ساتھ ایک مرغا لے کر آیا اور سب کے سامنے اس کے پر نوچنے لگا۔ مرغا درد سے بلبلاتا رہا، چیختا رہا، مگر جوزف اس کے پر نوچتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس نے اس کے تمام پر نوچ ڈالے۔ اس کے بعد اس نے مرغے کو زمین پر پھینک دیا اور جیب سے کچھ دانے نکالے اور اس کے آگے پھینک دیے اور چلنے لگا۔ مرغا دانے کھاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اسٹالن دانے پھینکتا جاتا اور چلتا جاتا، مرغا اس کے پیچھے پیچھے دانا کھاتا ہوا چلتا رہا۔ اسٹالن رکا، اس نے اپنے کامریڈ کی طرف دیکھا اور ایک تاریخی فقرہ بولا۔ اس نے کہا، جمہوری سرمایہ دار ریاستوں کے عوام اس مرغے کی طرح ہوتے ہیں، ان کے حکمران پہلے ان سے سب کچھ چھین کر انہیں اپاہج بنا دیتے ہیں، پھر اس طرح معمولی سی خوراک دے کر مسیحا بن جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہماری پستی، بے ضمیری، جمود، عدم ثبات کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ذہناً، طبعاً اور اخلاقاً محکوم اور بے مروت ہو گئے ہیں۔ ہماری اولادیں بھی اسی سانچے میں ڈلتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر روز اپنی لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی بھوک اور کبھی اندھی گولی کا شکار ہو کر، اور کبھی یوں ہی تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ووٹ سے سبھی کو مطلب ہے۔ جانتے ہو بڑا دکھ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی بات کرنے والا، ریاست مدینہ بنانے کا عزم رکھنے والا، 100 دنوں میں نیا پاکستان بنا کر ملک کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرنے والا، خود کو سادگی کی مثال بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اعلان کرنے والا، کسی مظاہرے یا کسی احتجاج میں کسی غریب کا دکھ درد بانٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، حالانکہ کارکردگی اور کام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
गुड गवर्नेंस का फुकदान वाजिया हो चुका है, लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनता। गो के बड़ा ज़ौम था नौजवानाने मिल्लत को कि उन्होंने रेत से हीरा छांटा है। अब दिन रात टिकटॉक पर आड़े हाथों लेते रहते हैं, मगर इन सच्चाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं। यही वजह है कि कौम और दानिशवरान की तौक़ुआत के बिल्कुल बरअक्स अपोजिशन के मंजरनामे पर छा जाने के बाद अवामी रिलीफ के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई। अलबत्ता वजारतों की अदला बदली देखने में ज़रूर आ रही है। सिस्टम का अंदाज़ा अब आप खुद कर लें कि जिससे मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ किया जाता है, उसे चंद माह बाद ही ज़्यादा मराद के साथ एक अहम ओहदे पर तैनात कर दिया जाता है। अब शायद आप सबको उस बयानिए की समझ आ गई होगी, मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तब्दीली सरकार की छतरी तले सभी को अमा है। शायद यही वजह है कि चौधरी बरादरान हमेशा अपनी जुदागाना राय रखते हैं, जिसका मुजाहरा बार बार देखा जा चुका है, और दीगर का भी यही वतीरा है। ये अलग बात कि वो दरपर्दा करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन वक्त साबित करेगा कि मौका परस्त कभी किसी के नहीं होते, क्योंकि तब्दीली सरकार तो सिर्फ लफाजी को ही काम समझती है। हालांकि उन घिसे पिटे बयानियों से अब ताफुन उठ रहा है, लेकिन कौन समझाए कि चाय में खाली चम्मच चलाने से चाय मीठी नहीं होती। माना कि खान साहब ने कहा था कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं, इन्हीं पर गुजारा करना होगा, लेकिन ये भी तो कहा था कि अगर लीडर ईमानदार दयानतदार हो तो निज़ाम शफाफ हो जाता है, कोई करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम कब तक बयानियों पर गुजारा करेंगे, क्योंकि देखा देखी हर कोई नए से नया बयानियाँ ला रहा है, तो कौम किसके बयानिए पर एतबार करे।